نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم جو ہے وہ سورہ یاسین کا آغاز کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس میں سے بہت ساری چیزیں سیکھیں گے۔ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو کہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں اس کے بارے میں، کچھ جو ضعیف روایات ہیں سند کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہیں، خود سے ہی گھڑ لی گئی ہیں، تو ان پر بھی بہت زیادہ جو ہے فوکس ہوتا ہے ہمارا، اصل کو ہٹ کے اسی کی طرف جو ہے، جیسے کہ خاص جو بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ یہ جو ہے قرآن پاک کا دل ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی شخص مرنے کے قریب ہو تو اس کے پاس پڑھو، اس کے پڑھنے سے میت کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ باتیں کیسے شروع ہوئیں، کیوں زیادہ ان پر جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ شروع میں صرف اتنی بات ضرور کہوں گی کہ اگر آپ ایسا کرنے پہ بلیو رکھتے بھی ہیں، آپ کو ہے کہ یہ ایسا کرنا چاہیے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے جب انسان زندہ ہوتا ہے، صحت یاب ہوتا ہے، اس وقت چاہے وہ قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ ہو، اس کو پڑھ کے سمجھ کر لائف گزارنے، اس کے مطابق لائف گزارے تو اس کا بینیفٹ ہے۔ تو کسی بھی ایک سورہ کو مخصوص کر لینا، کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ صرف اور صرف سورہ یاسین کا ہی زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اسی سوچ کے ساتھ کہ یہ تو قرآن پاک کا دل ہے۔ پھر جو مرنے والوں کے قریب پڑھنے کے بارے میں ہے، تو اگر ایک شخص جس کو قرآن پاک کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، اس نے ساری زندگی قرآن پاک کو دیکھا ہی نہیں، سمجھا نہیں، یا صرف پڑھا تو سمجھا نہیں، تو آپ اس کے پاس پڑھ رہے ہیں لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ کیا رہے ہیں، تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر اس طرح کی قرآن پاک سکونت کا باعث ہے، سب کے لیے دل کو سکون ملتا ہے، اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ پھر یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اگر ایسے شخص کے پاس پڑھ رہے ہیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزوں کا ذکر ہے کہ اگر انسان کو اس وقت سمجھ آ جائیں تو الا ماشاء اللہ کہ وہ اپنے پروردگار سے جو ہے وہ توبہ استغفار کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ہم جب جیسے اس کے ساتھ اس کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو پھر ہم بات کرتے رہیں گے۔ تو یہ تھوڑی سی چند باتیں تھیں جو کہ آپ سب کے ساتھ شیئر کی میں نے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن پاک کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، حکمت والا ہے۔ انک لمن المرسلین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، جو نازل کی ہے زبردست غالب بہت زیادہ رحم فرمانے والے نے۔ تو اب یہاں پر جو ہے شروع میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو حروف مقطعات بتانے کے بعد قرآن پاک کی قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے کہ ہم پہلے بھی یہ بات پڑھ چکے ہیں اور آئندہ بھی پڑھیں گے، کہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ ان کے ماننے والوں نے انکار کیا اور یہی کہا
کہ یہ تو ہمارے ہی جیسا انسان ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو یہ کیسے جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے میسیجز آتے ہیں۔ تو سیم رویہ ہی جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے۔ تو اس سورہ کا نزول جو تھا جب ہوا مکہ میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں یہ اسی قرآن کی جو ہے وہ قسم کھائی کہ آپ فکر نہ کریں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، اور آپ کو چاہے کوئی بھی نام دیں، کوئی بھی برا لقب دیں، آپ کو مانیں یا نہ مانیں، آپ رسول ہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو بھی کہتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، جو بھی کہنے کا حکم دیتے ہیں، وہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ جو نہیں ماننا چاہتا یہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن آپ جو ہیں آپ بے فکر ہیں، آپ بالکل صحیح راہ پر جو ہے وہ گامزن ہیں، کیونکہ یہ کلام کسی عام ہستی کا نہیں ہے، یہ تو اس ہستی کا کلام ہے جو کہ زبردست بھی ہے، غالب بھی ہے، اور وہی رحم فرمانے والا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، یہ اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ خبردار کریں ان کو، اس قوم کو جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا اور وہ غافل ہیں۔ تو جیسے کہ ہم نے ابھی تھوڑا ٹائم پہلے ابھی ریسنٹلی سورہ سجدہ بھی پڑھی، اس میں بھی یہی بات ہم نے پڑھی، کیونکہ تھوڑا سا درمیان میں جو تھا انبیاء کرام کا سلسلہ جو تھا وہ گیپ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پے در پے جو پیغمبر آتے رہے، تو پھر کیا تھا کہ کافی سارا ٹائم گزرنے کے بعد جہالت جو تھی وہ بہت عروج کو چلی گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ آپ کے آنے کا مقصد، آپ کو قرآن دینے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو بہت زیادہ بگاڑ آ چکا ہے، ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ بھی جہالت کی حالت میں ہی دنیا سے چلے گئے، اور آگے نسلیں جو ہیں وہ آگے سے آگے جو ہے وہ جہالت برت رہی ہیں، شرک میں ڈوب گئی ہیں، تو آپ ان کو غفلت سے جگائیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تحقیق بات تو حق ہے، سچی ہے، لیکن اکثریت ان کی ایمان نہیں لائے گی۔ تو اب دوسری بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے اکثریت جو ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے، یعنی کہ بات جو ہے وہ حق ثابت ہو چکا ہے، لیکن حسد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے، نعوذ باللہ، کیونکہ یہ ہمارے قبیلے میں سے نہیں آئے، بہت ساری اور ریزن، ہم مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، تو اس وجہ سے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، بے شک ہم نے بنایا ان کی گردنوں میں توق، اور وہ اوپر کو ان کی گردنیں جو ہیں وہ اٹھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ جو مرضی کر لیں، آپ کی بات مانتے ہیں نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں نہیں مانتے، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو پھر ان کی سزا کا بھی سن لیں، ان کو بتا دیں کہ ان کے لیے، ان کی گردنوں کے لیے، جن کی گردنوں میں جو توق ڈالے جائیں گے، تو ایسے پھر ان کی گردنیں جو ہیں وہ اوپر کو اٹھ جائیں گی۔ تو کبھی اگر آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ کسی قیدی کو دیکھا ہو جو کہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے، جلدی سے وہ قابو نہیں آتا بہت سارے لوگ، تو اس کو ایک موٹا کڑا لے کے لوہے کا وہ گلے میں ڈالا جاتا ہے، اس کو توق بولتے ہیں، پھر اس کو ڈفرنٹ ہکس لگا کے، تو مزید اس کے ساتھ جو زنجیریں کنیکٹ کر کے
اس کے پاؤں میں بھی ڈالی ہوتی ہیں، پھر اس کے ہاتھوں میں بھی ڈالی ہوتی ہیں، تو یعنی اس کے لیے چلنا پھرنا، اپنی گردن کو موو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسے قیدی کے لیے۔ تو ایسا ہی حال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا ہوگا جو کہ نہیں مان رہے آپ کی بات کو، حق کو نہیں پہچان رہے، یا پہچان کے بھی اس کو انکار کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے بنا دیا ان کے آگے بھی ان کے پیچھے بھی ایک پردہ اور ایک دیوار، تو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی کہ پردہ یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعوذ باللہ ان کو دکھانا نہیں چاہتے، وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ لمٹ کراس کر چکے ہیں نافرمانی کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ایک دیوار ان کے سامنے اب کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار پیچھے کھڑی کر دی ہے۔ ہم نے ان پر پردہ ڈال رکھا ہے کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی کہ جیسے کہتے نا کہ آنکھیں انسان کی ہوتی ہیں تو اس کو پھر حق نظر آنا بند ہو جاتا ہے، کان ہوتے ہیں تو وہ ان سے حق کو سن نہیں پاتا، دل ہوتا ہے اس میں وہ سوچ نہیں آتی جو اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ عقل کا ڈھک جانا، کہ عقل تو ہے لیکن استعمال جو ہے وہ غلط کاموں میں ہو رہی ہے۔ یعنی کہ اتنی زیادہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانیاں کر چکے ہیں کہ اب ان کو مزید کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ یہ ہے یہاں پر اس آیا کا مین۔ پھر فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اب ان کے لیے برابر ہے، یعنی کہ وہ اس لمٹ کو چلے گئے ہیں، یہ ان کی حالت ہو گئی ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ بے شک آپ تو اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو کہ نصیحت کی پیروی کرے اور اپنے رب سے رحمان سے بن دیکھے ڈرے، پس آپ اسے خوشخبری دے دیں مغفرت کی اور اجر کریم کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر کلیئر کر دیا آیا نمبر 11 میں کہ آپ تو اسی کو ہدایت دے سکتے ہیں نا، آپ تو اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو کہ نصیحت کی پیروی کرتا ہے، جو مانتا ہی نہیں ہے کہ یہ ذکر، یہ نصیحت، یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پہلا ہی کام وہ نہیں کر رہا، تو پھر آپ ان آیتوں کے ذریعے اس کو ہدایت کیا دیں گے، اس کو کیا ڈرائیں گے؟ اور دوسری کوالٹی اس میں کون سی ہوگی؟ جو فائدہ اٹھائے گا کہ وہ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ پھر ایسے شخص کو آپ پھر مغفرت کی اور بہت زیادہ اجر کریم کی جو ہے بہت ہی فائدہ دینے والا اجر جو ہے اس کی خوشخبری سنا دیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اپنی بات کو یہیں پہ کمپلیٹ کریں گے، انشاءاللہ نیکسٹ آیا نمبر 12 سے کنٹینیو کریں گے۔ تو آپ اپنا سارے بہت خیال رکھیے گا، ہم اس سورہ کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے، سیکھیں گے اس میں سے بہت اچھی باتیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔